وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں شیڈول پاکستان سپر لیگ کے دیگر میچز کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کراچی میں پی ایس ایل کے میچز کروا رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مزید رسک نہیں لے سکتے اور صرف آج کے میچ میں شائقین موجود ہیں۔ کل سے تمام میچز بند اسٹیڈیم میں ہوں گے، کل اور دیگر میچز میں شائقین نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے بات کر کے فیصلے پر عمل کروانے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر کراچی نے پی سی بی کو فون کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر صوبے بھر کے تمام تعلیمی ادارے 31 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مذکورہ چھٹیاں ہی موسم گرما کی تعطیلات تصور کی جائیں گی۔ گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق گلگت بلتستان کے ضلع شوگر کے رہائشی 31 سالہ مظہر علی میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد گلگت بلتستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3 ہو گئی، جبکہ ملک میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جمعے کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم آفس کے عہدیداران کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خارجہ، داخلہ اور دفاع کے وزراء کے علاوہ مشیر خزانہ، معاون خصوصی اطلاعات اور معاون خصوصی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن شرکت کریں گے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی اور معاون خصوصی صحت بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے تمام رہائشی اقامہ ہولڈر اور عمرہ زائرین کو واپسی کے لیے 72 گھنٹے دے دیے، جس کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ نے سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں ہاٹ لائن قائم کر دی ہے۔ سعودی حکومت کے اعلان کے بعد پی آئی اے نے 3 خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ جان کا کہنا ہے، ضرورت کے مطابق پروازوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام مسافر حضرات جو پابندی کی وجہ سے سفر کرنا چاہتے ہوں، فوری طور پر پی آئی اے کے دفاتر سے رابطہ کریں۔ نیب نے 34 برس قبل مبینہ طور پر حکومتی عہدیدار سے غیر قانونی طور پر جائیداد خریدنے کے کیس میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان جنگ گروپ کے مطابق یہ پراپرٹی 34 برس قبل خریدی گئی تھی، جس کے تمام شواہد نیب کو فراہم کر دیے گئے تھے، جن میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے قانونی تقاضے پورے کرنے کی دستاویز بھی شامل ہیں۔ ترجمان جنگ گروپ کا کہنا ہے کہ میر شکیل الرحمان نے یہ پراپرٹی پرائیویٹ افراد سے خریدی تھی۔ میر شکیل الرحمان اس کیس کے سلسلے میں 2 بار خود نیب لاہور کے دفتر میں پیش ہوئے۔ دوسری پیشی پر میر شکیل الرحمان کو جواب دینے کے باوجود گرفتار کر لیا گیا۔ نیب نجی پراپرٹی معاملے میں ایک شخص کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے؟ میر شکیل الرحمان کو جھوٹے من گھڑت کیس میں گرفتار کیا گیا، قانونی طریقے سے سب بے نقاب کریں گے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کے سوا تمام یورپی ممالک سے امریکہ داخلے پر پابندی لگا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس سے متعلق قوم سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے سوا تمام یورپی ممالک سے امریکہ داخلے پر 30 روز کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یورپ سے امریکہ کے لیے سفری پابندیوں کا اطلاق جمعے کی شب سے ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یورپی یونین نے انسداد کورونا کے لیے فوری اقدامات نہیں اٹھائے،
امریکہ آنے والے افراد کورونا پھیلانے کا سبب ہیں۔ سفری پابندیاں قبل از وقت ختم کرنے کے لیے صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ امریکی بزرگ غیر ضروری سفر نہ کریں اور نہ اجتماعات میں جائیں۔ امریکی عوام کی حفاظت کے لیے پورا زور لگا دیں گے۔ ایران نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 1962 کے بعد پہلی مرتبہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے مالی معاونت کے لیے رجوع کر لیا۔ ایران میں کرونا وائرس سے مزید 75 اموات کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 429 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے 1000 مزید نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی کل تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے کرونا وائرس کے خدشے کے باعث خود کو قرنطینہ کر لیا۔ جوونٹس ٹیم کے ممبر ڈینیل رگانی میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے اور کرسٹیانو رونالڈو نے ان کے ساتھ روم شیئر کیا تھا، جس کے باعث انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ کراچی کنگز نے لاہور قلندر کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان سپر لیگ کے ہائی وولٹیج میچ میں لاہور قلندر نے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 151 رنز کا ہدف دیا۔ کراچی نے 151 رنز کا ہدف 17.1 اوورز میں حاصل کر لیا۔ لاہور قلندر اپنے 9 میچوں میں سے 4 میں کامیابی کے ساتھ اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ کراچی 8 میچ کھیل کر 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔